اور یہی وجہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جایا کرتے، جب قبر پر کھڑے ہوتے نا تو پھر قبر پر کھڑے ہو کر اتنا روتے حتیٰ یبل لحیتہ، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو جایا کرتی تھی۔ داڑھی آنسوں سے تب بھیگتی ہے جب بندہ زاروں کی طرح روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے ہیں، روکنے کا نام نہیں لیتے، تب جا کر جو ہے وہ داڑھی جو ہے وہ تر ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا آپ یہاں پر قبر پر کیوں اتنا روتے ہیں؟ کہنے لگے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ یہاں پر کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اگر یہاں پر ناکام ہو گیا تو آگے بھی ناکام ہو جائے گا۔ یہاں پر تو سلسلہ ہی بڑا دوسرا عجیب ہے، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ آنسوں سے تر ہو جاتی۔ اب میرا کوئی فوت ہو جائے، آپ کا کوئی فوت ہو جائے، فوتگی پر اس کو دیکھ کر تو وقتی طور پر تو روتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم بڑے بڑے جوان جنازے دیکھ کر بھی ہمارے دل جو ہے وہ پگھلتے نہیں، ہماری دنیا میں تبدیلی نہیں آتی، ہمارے دل میں آخرت کی سوچ پیدا نہیں ہوتی، وہ فکر پیدا نہیں ہوتی، وہ غم جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، وہ شوق پیدا نہیں ہوتا، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخرت کو یاد کر کے اتنا روتے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی دنیا میں کبھی اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، جو آیا اللہ کی راہ میں دے دیا، جو آیا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جب یاد کرتے آخرت کو تو پھر کہا کرتے کاش ابو ذر تو ایک درخت ہوتا تجھے کاٹ دیا جاتا، تو ایک درخت ہوتا تجھے کاٹ دیا جاتا، تو انسان ہے اور تجھ سے پوچھ ہونی ہے، تو نے آگے جانا ہے، اپنے اللہ کو جا کر جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ یہ کیفیت ہی صحابہ کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، دنیا میں گارنٹیاں دی ہوئی ہیں۔ اور ایک موقع پر حضرت عثمان سے نبی پاک نے کہا تھا عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی کر یا نہ کر، عثمان تو جنتی ہے۔ کوئی نیکی کر یا نہ کر، عثمان تو جنتی ہے۔ حتیٰ یبل لحیتہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رشید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آخری وقت آیا، ساری زندگی رسول اللہ کے قدموں میں گزار دی، ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے لکھتے سنتے سناتے لوگوں کو بتاتے گزار دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آخری وقت آیا تو روزاروں کے کار رونے لگے۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ موت سے ڈر گیا، موت سے ڈر گیا۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے موت سے تو نہیں ڈرتا، سفر بڑا لمبا ہے، زاد راہ بڑا تھوڑا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، نیکیاں تھوڑی ہیں، سفر لمبا ہے۔ اور پیارے بھائیوں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کے قدموں میں بیٹھنے والے سے آتے ہیں۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو دنیا خلیفہ ثانی کے نام سے جانتی ہے، جن کے متعلق نبی پاک نے کہا تھا اے عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ ہوتے، جن کے متعلق نبی پاک نے کہا تھا اے عمر جس گلی سے آپ گزر جائیں شیطان راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ نیکی تقوی کے پہاڑ، آخرت کا منظر آتا بڑا روتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے رو رو کر نا ان کی آنکھوں سے جو آنسو گرتے تھے نا، یہاں پر 2 لکیریں سیاہ رنگ کی پڑ چکی تھی، رو رو کر آخرت کو یاد کر کے۔ یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے پاس جب نبی پاک نے کہا تھا نا کہ اویس کرنی اپنی والدہ کی وجہ سے میرے پاس نہیں آ سکے، جب کبھی بھی اویس کرنی کا یہاں پر گزر ہو تو تم اس سے دعا ضرور کروانا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے۔ اٹھائیے صحیح مسلم احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، حضرت اویس کرنی جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دعا کروائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال و دولت کی دعا نہیں کروائی، اپنے لیے دعا نہیں کروائی،
عمر کے لیے دعا نہیں کروائی، زندگی کے لیے دعا نہیں کروائی، اپنے گھر بار کے لیے دعا نہیں کروائی، کسی چیز کے لیے دعا نہیں کروائی۔ پتہ کیا کہتے ہیں بحث کرنے سے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے اللہ مجھے معاف کر دے، آپ اللہ سے کہیے اللہ مجھے معاف کر دے۔ پیارے بھائیوں، ایک معافی ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ یقین مانیے جس بندے کو اللہ نے معاف کر دیا نا، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارے عمل تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش دیکھی، کہنے لگے آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھڑا کر کے نا، جن کے گناہ نہیں ہوتے، ان کو کھڑا کر کے ہاتھ اٹھوا کر ان سے کہا کرتے، بچوں اللہ سے دعا کرو اللہ عمر کو معاف کر دے، کیونکہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وقت آیا نا، آخری وقت آیا، جب آخری وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا۔ شہادت کی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، جب خنجر لگا نا، سارا منظر، لوگ تیمارداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لوگوں نے نماز کا پوچھا، عمر نے نماز پڑھ لی ہے، اور پھر انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی کہ میرے بعد تم اپنا خلیفہ منتخب کر لینا۔ کسی نے نا اوپر سے دودھ پلایا تو یہاں پر ناف کے قریب خنجر لگا تھا، دودھ وہاں سے نکل گیا۔ پتہ کیا، پوچھو کہ عمر کو خنجر کس نے مارا ہے؟ کہنے لگے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک نصرانی عیسائی غلام ہے، اس نے آپ کو خنجر مارا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے کسی مسلمان نے جو ہے وہ خنجر نہیں مارا، جس نے اللہ کو ایک سجدہ بھی کیا اس نے مجھے خنجر نہیں مارا، یہ نصرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا تو دودھ نیچے سے نکل گیا، یہاں سے جب نکل گیا نا تو کسی نے تکیہ، کوئی اونچی چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ سر کے نیچے رکھ دی۔ غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر کہنے لگے یہ تکیہ نکال دے عبداللہ، یہ تکیہ میرے سر سے نیچے سے نکال دے۔ عمر کا سر جو ہے وہ مٹی پر رکھ دے، عمر کا سر مٹی پر رکھ دے۔ کیوں رکھ دے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو عمر پر ترس اور رحم آ جائے۔ یہ تکیہ نکال دو، یہ نعمت نکال دو۔ اور اللہ سے کہا کرتے تھے یا اللہ عمر کی نیکی اور عمر کے گناہ برابر برابر کر دینا، نہ زیادہ اور نہ کم۔ اللہ عمر کو معاف کر دینا۔ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والا شخص کہنے لگا عبداللہ میں تجھے کہہ رہا ہوں تکیہ نکال دے، میرا سر جو ہے وہ مٹی پر رکھ دے، میرا منہ میرا چہرہ مٹی پر رکھ دے، ہو سکتا ہے اللہ کو میرے اوپر ترس آ جائے، رحم آ جائے۔ تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی۔ موت آئی، پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، تیرا کیا بنے گا بندے، ہمارا کیا بنے گا، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ فرش مخمل پہ ہے سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا۔ وہ قبر کا وہ اندھیری رات کا وہ اندھیرے کا وہ منظر پھر کبھی سوچ کر تو دیکھے بندہ۔ بندے جہان ہوتے کری نہ گمان ہوئے، اے بابا جی نہیں سو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے زندگی دے، یہ پڑھا کرتے ہیں بندے جہان ہوتے کری نہ گمان ہوئے، اور صدا نہیں ہو رہنا آئے تھے کسے انسان ہوئے۔ دنیا دی منڈی وچ کیوں مصروف ہوئے ہو، ہماری مصروفیت ہی ختم نہیں ہوتی۔ جدو چابی عمر دی مک جانی، کڑی چلدی چلدی رک جانی، تیرے کم ہی سارے بچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، نبضہ رہن حکیمہ دے ہاتھ پھڑیاں، گولی موت دی سینے بچ رک جانی۔ وہ منظر کیا منظر ہوگا کہ ہمیں ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر جو ہے وہ دفنا دیا جائے گا۔